کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ قالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ خلیفہ ثانی کے سیاسی و علمی مشورے۔ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ اول کی طرح خلیفہ دوم کے بھی اہم مشکل کشا تھے اور ان کی بھی سیاسی و علمی مشکلات کو حل فرماتے تھے۔ ویسے تو حضرت علی علیہ السلام کے بہت زیادہ واقعات ہیں، یہاں ہم بطور مثال دو واقعات پیش کر رہے ہیں۔ جنگ قدسیہ میں سپاہ ایران کی شکست کے بعد ایران کے بادشاہ یزدجرد نے فیروزان کی کمانڈری میں عظیم لشکر مرتب تیار کیا تاکہ وہ آئندہ عربوں کے حملات کا سد باب کر سکے۔ کوفہ کے حاکم نے خط کے ذریعے تمام واقعات کی اطلاع خلیفہ موجود کو دے دی۔ عمر مسجد میں آئے اور اصحاب سے مشورہ کیا کہ وہ مدینے میں ہی رہیں یا اس علاقے میں پہنچ کر جو بصرہ کوفہ کے درمیان واقع ہے سپاہ اسلام کی کمان سنبھال لیں۔ عثمان اور طلحہ نے دوسرے نظریے کی تائید کی اور اس ضمن میں مزید کہا کہ آپ سرداران سپاہ شام و یمن کو لکھیں کہ وہ آپ سے ملحق ہوں، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے دونوں ہی نظریات کی مخالفت کی۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شہر جو حال ہی میں مسلمانوں کے تصرف میں آئے ہیں، جنہیں مسلمانوں نے فتح کیا ہے، انہیں فوج سے خالی نہیں رکھا جائے، کیونکہ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ افشا کی فوج یمن پر اور روم کا لشکر شام پر قبضہ کر لے گا، کیونکہ وہاں تازہ لوگ مسلمان ہوئے، ابھی ان کا عقیدہ پختہ نہیں ہوا ہے کہ وہ دشمن سے لڑنے کے قابل ہیں۔ عمر کی پہلی تجویز کے بارے میں آپ نے مشورہ دیا اور فرمایا کہ اگر آپ مدینہ سے باہر چلے جائیں گے تو ممکن ہے کہ اطراف کے عرب اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے اور یہاں کوئی فتنہ برپا کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ محاذ جنگ پر پہنچیں گے تو دشمن جری ہو جائے گا، کیونکہ جب اجمی سپاہی آپ کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ عربوں کی جڑ اور بنیاد یہی شخص ہے، اگر اس کو کاٹ ڈالیں تو سارا جھگڑا مک جائے گا، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کی بات سننے کے بعد عمر نے روانگی کے خیال کو ترک کر دیا اور کہا کہ قابل عمل رائے علی علیہ السلام کی ہے، مجھے انہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بہت سارے واقعات ہیں جنہوں نے ان حکمرانوں کو اپنے دور میں کافی مسائل سے اور بڑے غلط فیصلوں سے بچایا۔ ایک شخص خلیفہ کے پاس آیا اور شکایت کی کہ میری بیوی کے یہاں شادی کے 6 ماہ بعد ولادت ہوئی ہے۔ عورت نے بھی اس بات کو قبول کیا۔ اس پر خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے سنسار کیا جائے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے حد جاری کرنے سے منع کر دیا، اس حکم پر عمل کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ قرآن کی روح سے عورت 6 ماہ پورے ہو جانے پر واضح حمل کر سکتی ہے، کیونکہ مدت حمل اور شیر خوار 30 ماہ معین ہے۔ مدت حمل اور شیر خوار
30 ماہ معین ہے۔ اور دوسری آیت میں دودھ پلانے کی مدت 2 سال بتائی گئی ہے، اور اگر 30 ماہ سے 2 سال کم کر دیے جائیں تو مدت حمل 6 ماہ رہ جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی منطقانہ گفتگو سننے کے بعد عمر نے کہا کہ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تاریخ اسلام سے یہ جو میں نے پیراگراف لیا آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ ہم سب کو اس بات کا پتہ تھا، لیکن آج میں نے آپ کو دوبارہ بتایا اور یاد دہانی کروائی۔ کافی چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی پتہ نہیں ہوتی، ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی ہیں، نکل جاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے اور دوستوں تک شیئر کریں گے۔